کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 38. چیپٹر ہمارا ہوگا ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لا. اس کو ہم ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ بھی بولتے ہیں. ایجوکیشنل مینجمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مینجمنٹ اینڈ لا بھی بولا جاتا ہے. مختلف نام ہے اس چیپٹر کے. تو ہمارا آج نیا چیپٹر ہے. کل ہم نے سائیکالوجی کو اینڈ کیا تھا. ہم سٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن سے. ایڈمنسٹریشن کا انٹروڈکشن, پھر مینجمنٹ کا انٹروڈکشن, اور پھر ان کے فنکشن اور کمپوننٹس, اور پھر اس کے بعد اس کی تھیریز اگین. تو سوال ہے میرا آپ سے کہ ہمارے ہاں جو اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کا ڈیسیجن کون کرتا ہے؟ اس کے لیے پالیسی سر ایڈمنسٹریشن. نہیں, ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کو بھی میں نے نہیں پوچھا. سوال پورا میرا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, ضلع میں بیٹھے لوگ کرتے ہیں, یا آپ کے صوبے میں جو ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے منسٹر یا سیکٹری وہ کرتا ہے؟ جی جی بتائیے گا پلیز. سر یہ منسٹرز سر اور ڈسٹرکٹ والے. سر منسٹرز اور سیکرٹریز جو ہے وہ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے, اچھا وہ اس ٹھیک کو ٹھیک. ابھی میں نے ایگزیکیوٹ نہیں پوچھا کرتے ہیں. جناب, مہربانی تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ جی جو سیکٹری وغیرہ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, ایسے ہے, اور یہ چھٹیوں وغیرہ کے ڈیسیجن وہ کرتے ہیں. اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو اوپر سے بیٹھ کے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن کون کرواتا ہے؟ وہی خود کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ میں بیٹھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر چھٹیاں ہیں تو تمام پرائیویٹ ادارے بھی ڈسٹرکٹ بند میں رہیں گے. جی سر یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ٹاپ کے لیول سے وہ مینجمنٹ کا رول کر رہی ہوتی ہے. ڈوئنگ فنکشن جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے کہ اسکول کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسکول کو کلوز کروانا, اوپن کروانا, یہ اس قسم کے جو ہے کام ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں. یہ اس کی مینجمنٹ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ. اچھا, اب اسی طرح مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ایجوکیشنل پالیسی ہے یہ کون بناتا ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن سر. نہیں, میرا سوال سمجھے نا, ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کی طرف ابھی آپ لوگ نہ جائیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے. میں جنرل بات پوچھ رہا ہوں کہ کون بناتا ہے پالیسی. ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کو ابھی چھیڑا ہی نہیں ہے میں نے, جنرل باتیں پوچھ رہا ہوں. جی یہ کون سر جو ہمارے نیشنل اسمبلی اور پروفیشنل اسمبلی کے نہیں, ممبران نیشنل ہوتے ہیں اسمبلی, وہ بناتے میری بات سنیں, نیشنل اسمبلی میں پالیسیاں نہیں بنتی آپ کی. ایجوکیشنل پالیسی نیشنل یہ جی اسمبلی وزیر میں نہیں بنتی, تعلیم وہاں پہ آپ کے لاز بنتے ہیں. اچھا, لیول یہ پہ جو ہے نا, صوبائی چاہے لیول پہ پروونشل کام لیول ہوتا کی ہے. جو پالیسی ہے, آپ کی سیکٹریٹ جو ہوتا منسٹر ہے, آف ایجوکیشن. منسٹر آف ایجوکیشن, سیکٹری ایجوکیشن, ڈپٹی سیکٹری, ٹھیک ہے, یہ لوگ بیٹھ کے آپ کی ایجوکیشنل پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں, چاہے یہ فیڈرل لیول پہ ہے چاہے یہ پروونشل لیول پہ ہے. جیسے ای سی ای کی پنجاب کی پالیسی اپنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پنجاب میں وہ اسمبلیوں میں نہیں بنی, وہ سیکٹری, وزیر تعلیم اور ماہرین تعلیم جو وہ صوبے کے ہیڈ کوارٹر پہ لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں جو بیٹھے ہیں, تو انہوں نے, یا مظفر آباد, اے جے کے میں بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے جو پالیسی بنانی ہے تو وہ بیسیکلی ٹاپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام سوچنا, تھنکنگ ہے, پھر ڈیسیجن میکنگ کرنا یا پالیسی فارمولیشن کرنا. اب وہ پالیسی بنائیں گے نا بھائی, ہم نے نیا اسکول بنانے ہیں اور ان میں ٹیچر بھی آپ بھرتی کریں گے, تو وہ ٹیچر کی بھرتی کبھی ایسے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اسپیسیفک ٹیچر کی بھرتی ہو رہی ہو, باقی اضلاع میں نہ ہو رہی ہو, اور وہ ضلع کے جو سی او یا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے, کسی بھی ادارے کا جو ہیڈ ہے, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ, وہ اناؤنس کر رہا ہو سیٹس. ایسے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. سیٹیں جو ہیں وہ پروونشل لیول پہ آتے ہیں, پورے سندھ کی آئیں گی, پورے اے جے کے میں آئیں گی, پورے پنجاب میں آئیں گی, فیڈرل کی کے پی کے اندر. تو یہ جو سیٹس کی اناؤنسمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹمنٹ, یہ بھی کون کرتا ہے؟ وہی ٹاپ پہ بیٹھے لوگ. اب جو بھی فیصلہ وہ اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں, ہر ضلع کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کو ایز اٹ از عمل درآمد کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آج نوٹیفیکیشن پنجاب میں آ جائے کہ 2 جولائی سے اسکول اوپن ہوں گے, تو پنجاب کے تمام سی اوز, ڈی اوز جو ہے وہ فوری حرکت میں آ جائیں گے اور کل اسکول اوپن کروائیں گے, ٹھیک ہے. تو
یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, جو پلاننگ کرتے ہیں, جو اس کے لیے فنڈ دیتے ہیں, جو پالیسیز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام تھنکنگ ہے. اور ان کے نیچے ایک وہ ٹیم موجود ہوتی ہے جو ان کے ہر آنے والے فیصلے کو ایز اٹ از اس پہ عمل درآمد امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. تو یہ جو اوپر امبریلا لوگ, امبریلا ٹرم ہے, اوپر بیٹھے ٹاپ پہ لیول پہ بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن. اور ان کے نیچے جو کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے نا, جو ان کے فیصلوں کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرواتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ٹھیک ہے, یہ بیسک کنسیپٹ آپ کو سمجھانا تھا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوریجن سے. ایڈمنسٹریشن ایک لیٹن ورڈ, اب فی الحال ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن ورسز مینجمنٹ, کیا ان دونوں کے اندر ڈفرنس ہے, یہ سٹارٹ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ, ایک لیٹن ورڈ منسٹک سے اخذ کیا گیا ہے, لیا گیا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے سروسز یا لک آفٹر. کیا مطلب ہوتا ہے منسٹک کا؟ سروسز یا لک آفٹر, اور یہ لیٹن اوریجن ہے اس کا. اب اس کی ڈیفینیشن, وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا. ڈیفینیشن کو, پروسیس آف ڈٹرمننگ گولز, آبجیکٹیوز, پالیسیز اینڈ پلان فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس. یعنی وہ تمام پالیسیز, گولز, آبجیکٹیوز, پلان فارمولیٹ کرنا جس کی بیس پہ اسی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ جو ہے وہ پھر بعد میں آپریٹ کرتی ہے. اب ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن, اس کو ڈائریکٹنگ یا ڈیسیجن میکنگ, زیادہ تر کتابوں کے اندر, ویب سائٹ میں ڈیسیجن میکنگ مینشن ہے, اور ڈائریکٹنگ جو ہے وہ یہ بھی کہیں کہیں پہ مینشن ہے. تو ڈیسیجن میکنگ یا ڈائریکٹنگ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا ہارٹ کہلاتی ہے, سینٹرل فنکشن کہلاتا ہے. تو پروسیس آف ڈٹرمننگ گولز, آبجیکٹیو, پالیسی, پلان فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس, یہ ایڈمنسٹریشن کہلاتی ہے. اس کا ہارٹ ڈائریکٹنگ یا پھر ڈیسیجن میکنگ کہلاتا ہے. اب ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری, اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو 5000 BC, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال پہلے بھی جو ہے وہ مختلف اس کی ہسٹری ملتی ہے ایڈمنسٹریشن کی. ٹھیک ہے, 5000 BC. لیکن جو میجر ورک ایڈمنسٹریشن کے اوپر کیا گیا یہ پری 20th سینچری ہے, 19ویں صدی کے آخر پر اور 20ویں صدی کے شروع میں. انڈسٹریز کی ریولوشن, یہ صنعت کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی گئی, پروڈکشن کے اوپر, اور انڈسٹریل ریولوشن میں ایڈمنسٹریشن کا میجر ورک جو ہے اس پہ جو کیا گیا وہ ایڈمنسٹریشن کا وہ انڈسٹریل ریولوشن میں دیکھا گیا. تو لیکن اس کی ہسٹری میں 5000 BC سے پہلے کی بھی ملتی ہے. اب فنکشن کیا ہوتے ہیں, وہی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. فنکشن اس کے کیا ہوں گے, کسی بھی آرگنائزیشن کسی ایسے افراد کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جن کا ایک کامن پرپز ہوتا ہے اور جو پراپر سٹرکچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ جو ہے وہ ٹاپ سے وہ باٹم پہ لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے پہ, یہ ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. ریٹرن, اب اس میں کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا جو پرائمری فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن کرنا. جو جس آرگنائزیشن کی یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے آبجیکٹیوز یہی بناتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چھٹیوں کا, اسکول کھولنے کا, کریکولم کو چینج کرنے کا, یہ سارا ان کا کام ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ. پھر اس پہ وہ بجٹنگ بھی, اسکول کے اندر امتحان لینا ہے یا اسکول کے اندر کوئی نئے کمرے بنانے ہیں, جو بھی ہے, تنخواہیں دینی ہیں, بجٹنگ یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بجٹ میں جیسے اضافہ ہوتا ہے آپ کا, ابھی جون میں جو آپ میں سے گورنمنٹ امپلائیز ہیں تو ان میں ان کو جو ہے وہ 25% اضافہ ان کی پے میں ہوا ہے. تو یہ کون ڈیسیجن کر رہا ہے, یہ بھی ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ہے یہ کر رہی ہے. ریکروٹمنٹ, ٹیچر کی بھرتی ہو رہی ہے, یہ بھی وہی فیصلہ کرتے ہیں. ٹریننگ, پھر جو ٹیچر ریکروٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی, اب ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ضلع میں ٹریننگ شروع ہو جائے, پورے پروونس کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے. تو ٹریننگ, اور یہ کون کون کہاں پہ ہوتے ہیں, کس لیول پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹاپ لیول فنکشن ہے. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کا. اچھا, اب اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں مینجمنٹ. مینجمنٹ بیسیکلی ہم نے کہا
کہ یہ وہ ٹیم ہوتی ہے کس چیز کی, جو ٹاپ پہ بیٹھے لوگ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, تو یہ ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں لوور لیول پر, ٹھیک ہے, باٹم لیول پر. تو مینجمنٹ بھی ایک لیٹن ورڈ مینوس سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ, کرنا, ہاتھ سے کرنا. تو لیٹن مینوس مین ہینڈ. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے, اب اس کی ڈیفینیشن کو وہی جو سٹارٹ میں نے ایگزامپل آپ سے سوال پوچھے, ایگزامپلز دیں. process of getting the work done from other for attainment of organizational goals objectives. اب جو آرگنائزیشن کی ایڈمنسٹریشن نے جو گول سیٹ کیے, ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے جو ورک ڈن کرتی ہے وہ مینجمنٹ کرتی ہے. پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن. چھٹیاں ہیں جی اسکول کے اندر, کوئی اسکول کلوز اوپن نہیں ہوگا. اب اس پہ ورک ڈن کیا ہوگا کہ کسی اسکول کو اوپن نہیں ہونے دینا. تو ڈی او بیٹھا, اس کے نیچے اے ای اوز ہیں, یہ جو بھی اے ایس ڈی او, ایس ڈی او, جو بھی ہر پروونس کی اپنی اپنی آگے ڈویژن ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. تو وہ جو ان کی ڈسٹرکٹ ٹیم ہے تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ جو ایڈمنسٹریشن نے ڈیسیجن لیا اسکول کھول دیں, اوپن کر دیں, اسکول میں اسپورٹس کمپٹیشن کروائیں, امتحانات لیں, جو بھی ڈیسیجن وہ کر رہی ہوتی ہے, تو نیچے بیٹھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی ٹیم اس کو کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کام کو کرا رہی ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن, گیٹنگ, دا پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام دا ادر فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولس. ڈی او کہے گا ہاں جی یہ فوراً کر دو, سی او کہے گا ہاں جی یہ کر دو, ایس ڈی او کہے گا یہ فوراً کر دو, تو وہ کرائیں گے کام. گیٹنگ ورک ڈن فرام ادر. اب یہ ہیڈ سے, ٹیچر سے, اسکول لیول پہ بیٹھی ٹیم سے یہ کام کروا رہا. اب اس کا ہارٹ پلاننگ کو کہا جاتا ہے. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ اینڈ ہارٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ. ٹھیک ہے. اب اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں, جو پالیسی ہم نے کہا کہ پالیسی فارمولیشن, یہ کام ہوتا ہے کس چیز کا, ایڈمنسٹریشن کا. ٹھیک ہے. پالیسی فارمولیشن, ڈیسیجن میکنگ, ریکروٹمنٹ, ٹریننگ, ٹاپ لیول فنکشن. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, پالیسی وہ بناتے ہیں, یہ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, یہ ان ڈیسیجن کی ایگزیکیوشن اینڈ گورننس آف ٹاسک. آپ نے کسی گھر میں بچے کو نا کہا کہ ہوم ورک کرو, آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں, دیٹ از ایگزیکیوشن. کنٹرول کرنا کسی کام کو جو ہے وہ اس کے طور طریقے یا اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ کرانا, یہ ایگزیکیوشن کہلاتا ہے, یہ گورننس کہلاتا ہے. تو اسی طرح جو ہیڈ ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آفیسر ہے وہ بھی اپنی ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا رولز اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے. تو اس کو ایگزیکیوشن یا گورننس کہتے ہیں. پروفٹ میکنگ, اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے, اس کے ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی ارننگ, ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی سوشل, ایموشنل, مورل, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو ورتھ ہوتی ہے, جیسے بچے کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی. تو یہ بھی ایک پروفٹ ہے. تو لیکن اگر ہم بزنس میں دیکھیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ارننگ ہوتی ہے. تو پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن, جیسے ہم اسکول میں بات کریں تو لرننگ اینڈ سیٹسفیکشن آف نیشنل سوشل اینڈ ایجوکیشنل ڈیمانڈس. اچھا, اب یہ ہوتی ہے مڈل اور لوور لیول پہ. اب دیکھیں ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے وہ صوبے میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک اسکول لیول کی ہوتی ہے یا تحصیل لیول کی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے مڈل یا لوور لیول پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن ٹاپ پہ ان کا تھنکنگ فنکشن ایڈمنسٹریشن کا, اور اس کا ڈوئنگ ہے, ہو ول ڈو دا ورک اینڈ ہاؤ ول اٹ بی ڈن, کون کرے گا, کیسے کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ فنکشن ہوتے ہیں کس چیز کے, مینجمنٹ کے. اب ہم اگر اس کے ڈفرنس کی بات کریں تو ان کا ڈفرنس کیا ہوتا ہے, یہ ابھی دیکھنے سے پہلے ہم 5 ایمز آف مینجمنٹ دیکھتے ہیں. مینجمنٹ میں 5 وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی مینجمنٹ نہیں چل سکتی. سب سے پہلے منی یا فنڈز, کوئی بھی ادارہ بغیر پیسوں کے, بغیر فنڈ کے نہیں چل سکتا, بغیر بجٹ کے نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر ٹیچر کو سیلری دینی ہے, ٹھیک ہے, اسکول میں بچوں کا پیپر لینا, اس کی پرنٹنگ ہے, بجلی کا بل دینا ہے, ٹھیک ہے, اسکول کا وائٹ واش پانی ہے, جو جو آپ کے اسکول کے اندر ریسورسز یوز ہو رہے ہیں ان سب کے لیے, ایون ہیومنز ہو رہے ہیں, ٹیچر ہو رہے ہیں, کلاس اور سیکیورٹی گارڈ, لیب اٹینڈنٹ, کلرک, جو کچھ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ان کے پیچھے یہ فیکٹر ہوتا ہے منی, بجٹ, فنڈ. ٹھیک ہے. تو منی, اس کے بعد مین پاور. مین پاور سے مراد اب جیسے میں نے ابھی گنوایا نام, اسکول کے اندر یہ مین پاور ہوگی. اب آپ کا ہیڈ نہیں ہے, ادارہ نہیں چلے گا, کلرک نہیں ہے تو آفیشیل جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کی پینڈنگ پڑی رہیں گی, سیکورٹی گارڈ نہیں ہے, سیکورٹی تھریٹس ہوں گے,
ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ پی این نہیں ہے، آپ نے اگر کسی کو میسج دینا ہے تو خود ایڈ کو جانا آنا پڑے گا یا ٹیچرز کو آنا جانا پڑے گا. تو مین پاور آپ کو ضروری ہوتی ہے. مٹیریل آپ اس کے لیے، جیسے مٹیریل سے مراد آپ کا جو اب اس میں اسکول ہے، اس کا فرنیچر ہے، اس میں بجلی، پانی، اس میں واش روم، اس میں لائبریری، اس میں جو ہے وہ سائنس لیب ہے، جو جو کچھ اسکول کے اندر موجود ہے، یہ سارا اسکول کا مٹیریل کہلاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر بھی، کمروں کے بغیر، فرنیچر کے بغیر، پنکھے کے بغیر، واش روم کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر آپ، یا لائبریری یا بکس کے بغیر کیسے آپ پڑھا سکتے ہیں. تو مٹیریل امپورٹنٹ ہے. دین ہے مشینری. اب یہ جو مشینری ہے، جیسے آپ کی سائنس لیب ہے تو وہ آپ کو چاہیے، آپ کی اسمبلی ہے تو آپ کو کچھ اکوپمنٹس چاہیے. ٹھیک ہے، تو مشینری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس، انسٹرومنٹ، اکوپمنٹس جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے. اینڈ میتھڈس، ڈفرینٹ میتھڈولوجیز آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے. منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈ، ان کو 5 ایمز آف مینجمنٹ ہم کہتے ہیں. اب ہم ڈفرینس دیکھنے جا رہے ہیں. واٹ از دا بیسک ڈفرینس بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ. 1923 کے اندر ان دونوں ٹرمز کے اندر کنفلکٹ آئے. اس سے پہلے ان کو ایسے ہی ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ دونوں کو سینونیم سمجھا جاتا تھا. تو 1923 میں ایک کانفلکٹ رائز ہوا. اولیور شیلڈن کی کتاب ہے دا فلاسفی آف مینجمنٹ. یہ اولیور شیلڈن ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دا فلاسفی آف مینجمنٹ. اس بندے نے سب سے پہلے ان دونوں کے اندر ڈفرینس بتایا، ایڈمنسٹریشن ورسز مینجمنٹ. دا فلاسفی آف مینجمنٹ، اولیور شیلڈن، 1923. اس نے کہا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کرنا، اور مینجمنٹ اس ڈیسیجن کی ایگزیکیوشن کرتی ہے، جو ابھی ہم اتنا سارا ڈسکس کر کے ہیں وہی بات اس نے کی. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ ڈفرینسز ہیں ان دونوں میں. اب دیکھیں، ایڈمنسٹریشن فارمولیشن آف براڈ آبجیکٹیو پلان اینڈ پالیسیز. مینجمنٹ انہی آبجیکٹیو اور پلان پالیسیز کو اٹین کرنے کا نام ہے. گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو ادرس بائی ڈائریکٹنگ دیئر ایفرٹس ٹوورڈ اچیومنٹ آف دیز پری ڈیٹرمنڈ گولز. ایڈمنسٹریشن ہے ڈیسیجن میکنگ. مینجمنٹ ہے اس ڈیسیجن کی ایگزیکیوشن، اس کو امپلیمنٹ کروانا. ڈیسائڈ واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ وین اٹ از ٹو بی ڈن. کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے، یہ بتائے گی مینجمنٹ کہ کون کرے گا، ٹھیک ہے، اور کیسے کرے گا. ایڈمنسٹریشن تھنکنگ ہے، مینجمنٹ ڈوئنگ ہے. اب اس کے بعد ہے یہ کنسیپچول اینڈ ہیومن سکلز. میں آپ کو نا یہاں سے آگے لے کے جا رہا ہوں کنسیپچول اینڈ ہیومن سکلز کے اوپر. واپس ہم آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد اسی ٹاپک پہ، تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے اور اگلا ٹاپک بھی ہمارا جو ہے وہ کور ہو جائے. یہ رابرٹ کارڈز ہیں، یہ انہوں نے 3 سکلز بتائی مینجمنٹ کی، مینیجر کی یا لیڈر کی. کس نے؟ رابرٹ کارڈز نے. کتنی سکلز بتائی ہیں کسی بھی مینیجر یا لیڈر کی؟ 3 ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ٹیکنیکل سکلز، کنسیپچول سکلز اینڈ انٹرپرسنل سکلز. ٹیکنیکل، کنسیپچول اینڈ انٹرپرسنل 3 سکلز فار لیڈر اور مینیجر آر پریزنٹڈ بائی رابرٹ کارڈز. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو دیکھیں. ان تینوں کو لیڈرشپ سکلز بھی کہا جاتا ہے، مینجمنٹ سکلز بھی بولا جاتا ہے. اب دیکھیں ٹیکنیکل سکلز. ٹیکنیکل کسی کام کو آپریٹ کرنے کی جو سکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہیومن سکلز. ہیومن سکلز کو ہم انٹرپرسنل سکلز بھی بولتے ہیں. ریلیشن شپ سکلز، دوسروں کو، ٹیم کو لے کے کیسے چلنا ہے، یہ ہیومن یا پھر انٹرپرسنل سکلز ہیں. 3rd نمبر پہ کنسیپچول سکل، یہ ڈیسیجن میکنگ سکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کی جو ہے وہ سکلز ہیں. ٹیکنیکل، کنسیپچول، تیسری ہیں انٹرپرسنل یا پھر ہیومن. ٹھیک ہے، اب ان کو دیکھتے ہیں. ٹیکنیکل سکلز کیا ہوتی ہیں؟ ٹیکنیکل کسی کام کو، کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جو سکلز ریکوائر ہوتی ہیں اس کو جو ہے ٹیکنیکل سکلز کہتے ہیں. آپ نے کلاس میں پریزنٹیشن، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دینی ہے تو پاور پوائنٹ ملٹی میڈیا کو انسٹال کیسے کریں گے، اس میں پریزنٹیشن کو رن کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل سکل کہلائے گی. آپ نے کوئی لیب میں ایکسپیریمنٹ پرفارم کر کے بچوں کو دکھانا ہے، آپ کی ٹیکنیکل سکل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو بتانا ہے کہ بھائی ایسے پلاننگ یا ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے، آپ نے ایسے ہی کرنی ہے اسپورٹس ایونٹ جو ہم آرگنائز کریں. تو یہ ٹیکنیکل سکل ہوگی. کسی میکینیکل ٹاسک کو آپریٹ کرنے کے لیے، کسی مشین کو، ٹاسک کو، کام کو عملی طور پر ہاتھوں سے جو ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہمیں اسکل ریکوائر ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکل سکلز کہا جاتا ہے. یہ لوور لیول مینیجر کے لیے ہوتا ہے، یہ جو بالکل باٹم پہ ہوتے ہیں، انہوں نے کیونکہ خود کرانا ہوتا ہے یہ کام.
اور امپلائز کے لیے یہ اسکل ہوتی ہے. اچھا دوسری ہے ہیومن یا انٹرپرسنل اسکل. ہیومن اسکل یا انٹرپرسنل اسکل, اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ, لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کے درمیان ان کے ساتھ جو ہے وہ ورک کرنا. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ پیپل اینڈ ورکنگ ود دیم. یعنی ہیومن اسکلز میں ہم یہ کیا کرتے ہیں, میوچل ریلیشن انٹریکشن کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک لیڈر اور مینجمنٹ یا مینیجر کس طرح کا ریلیشن آپس میں رکھتے ہیں تاکہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز وہ اچیو کر سکیں, یا کانفلکٹ ہیں تو ان کو کیسے ریزالو کر سکیں. اچھا تیسرے نمبر پہ, اچھا یہ مڈل مینیجر یا مڈل لیول کے جو مینیجر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ریکوائر ہوتی ہے, مڈل لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل لوور کے لیے, ہیومن مڈل کے لیے. اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے کنسیپچول اسکل. اب کنسیپچول اسکل میں ہم کیا کرتے ہیں, یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے, یہ ہیڈ ہے, یہ اس کے پیچھے اسٹاف ممبر ٹیم ہے. کنسیپچول اسکل میں ہم سوچتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ, آپ کی پلاننگ, چیزوں کو آرگنائز کرنا. ایک لیڈر جو یہ اپنے اسکول میں ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, اسکول کے اندر اور باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, چیزوں کو ترتیب دیتا ہے, ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے, تو یہ کنسیپچول اسکلز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹاپ لیول مینیجر یا لیڈر کے لیے ہوتی ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تھنکنگ یا جو فنکشن ہے کنسیپچول یا پالیسی فارمولیشن, یہ ٹاپ لیول ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. تو بھائی یہ کنسیپچول اسکلز, ٹھیک ہے, یہ کس کا کام ہے؟ کنسیپچول اسکلز, یہ ٹاپ لیول مینیجر. اب یہ تین اسکلز ہیں, ٹیکنیکل, ہیومن اینڈ کنسیپچول, رابرٹ کارڈز کی. اب ہم دوبارہ اسی سلائڈ پہ آ رہے ہیں واپس, صرف ایک پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا, اس کے پاس کنسیپچول اور ہیومن اسکلز ہونا ضروری ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس, جبکہ جو مینجمنٹ ہے ان کے پاس ٹیکنیکل اور ہیومن اسکلز. کنسیپچول اس لیے کہ اس کا کام تھنکنگ ہے, اور ٹیکنیکل اس لیے ان کے پاس اس لیے کہ ان کا کام ڈوئنگ ہے. اب ہیومن ریلیشن کی بات دونوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے زیادہ ضروری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول کا فنکشن ہے, یہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی میں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ, تحصیل یا پھر ڈسٹرکٹ اسکول لیول پہ, ڈسٹرکٹ مرکز سینٹرل لیول پہ, تلوکہ لیول پہ. تو مڈل یا پھر لوور لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, یہ جو فنکشن ہوتا ہے یہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے نا از انفلوئنس بائی اب دیکھیں چھٹیوں کا فیصلہ ہے, بعض اوقات والدین یا کمیونٹی احتجاج کرتی ہے یا پھر سجیشن دیتی ہے, تو گورنمنٹ اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن کا جو ڈیسیجن ہے یہ لوگوں کی اوپینین سے چینج ہو سکتا ہے. یا ریلیجیس آرگنائزیشن, مثال کے طور پر کریکولم میں آپ کے کوئی ٹیکسٹ بکس کے اندر کوئی ایسا پیراگراف آ گیا جو ہمارے ریلیجیس بلیفس کے اگینسٹ ہے, تو یہ پھر ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو چینج کر دیتی ہے. لیکن جو ڈیسیجن ایڈمنسٹریشن کر چکی ہوتی ہے نا, مینجمنٹ اس کو چینج نہیں کرتی جب تک اس کو وہ ریوائز خود نہ کرے. ایڈمنسٹریشن سیکرٹری اسکول خود ریوائز نہیں کرے گا تو ڈسٹرکٹ پہ بیٹھا ڈی او اس کو چینج نہیں کرے گا جب تک اوپر سے دوبارہ امینڈمنٹ نہیں آئے گی. تو اب یہاں پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مینیج کی جاتی ہیں اپنی انٹرسٹ کی, اپنی سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے, اپنی جو اس کی اوپینین اس کے, یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ڈفرنس تھا. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے یہ میکرو اینڈ مائکرو مینجمنٹ. اب مطلب بغیر پڑھے شاباش آپ میں سے کوئی سوچ کے بتا سکتا ہے اگر بتانے کی کوشش کرے کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں ہم کس کو میکرو کہہ سکتے ہیں, کس کو مائکرو کہہ سکتے ہیں؟ شاباش. سر ایڈمنسٹریشن میکرو ہوگی اور مینجمنٹ مائکرو. یس بالکل ٹھیک ہے. اب میکرو اور مائکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی براڈر چیز کو, ہائر براڈر لانگ ٹرم چیز کو ہم بولتے ہیں میکرو. جو دوسری ہے نا مائکرو, مائکرو کیا ہوتی ہے؟ یہ شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے آپریشن, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈے ٹو ڈے آپریشن کے لیے جو چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں اسکول لیول پہ, چھوٹے پیمانے پر, لوور اسکیل پر, آپریشنل لیول پر, اس کو ہم جو ہے وہ مائکرو کہتے ہیں, مائکرو مینجمنٹ. اب میکرو اور مائکرو مینجمنٹ کا جو ڈفرنس ہے کہ میکرو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, براڈ ہے, ہائر لیول پہ ہوتی ہے, اسٹریٹجک لانگ ٹرم چیزوں کو کہتے ہیں اسٹریٹجک.
oversight and direction of an organization, یعنی یہ broader high level long term direction of organization ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسکول لیول کی بات کریں تو اس میں اسکول لیول پہ جو اسکول لیول کے لیے جو اسکولوں کے لیے ایجوکیشن کی جو گولز پالیسیز پلانز بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم میکرو مینجمنٹ کہیں گے. اب اس کا اسکوپ کیا ہوگا, یہ براڈر ہے, اسٹریٹجک یعنی لانگ ٹرم ہوگی. کہاں پہ ہوگی؟ فیڈرل سر لیول پہ, آواز نہیں آ رہی. فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, یا پھر ڈسٹرکٹ لیول. آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے؟ نو سر, ہمیں کلیئر آ رہی ہے جوائن آواز. کر لیں آپ آصف صاحب. نہیں سر. اچھا, اب دیکھیں تو اب اس میں فیڈرل, پروونشل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹھیک ہے. اب فوکس اس کا کیا ہوگا؟ پالیسیز بنانا, ریسورسز ایلوکیشن یعنی وہ بجٹ وغیرہ دینا, اسٹریٹجک پلاننگ. امپیکٹ اس کا پورے ایجوکیشن سسٹم پہ ہوگا. یا سر میرے پاس آواز نہیں آ رہی. آپ کے پاس نہیں آ رہی تو آپ ری جوائن کر لینا, آپ اپنا نیٹ ورک ٹھیک کریں, کسی اچھی جگہ پہ. کسی کو سر کی آواز آ رہی ہے اور سلائڈ چل رہی ہے؟ باقی لوگوں کو آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی. جی 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 جی, ہمیں تو آ رہی ہے, صحیح آواز آ رہی ہے. آپ ری جوائن کریں. مائکرو مینجمنٹ, اب دیکھیں مائکرو مینجمنٹ اس کے ٹوٹل الٹ ہوگی. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیٹیل ہوگی, یعنی کس کام کو کیسے کرنا ہے. وہ براڈ ہوگی, یہ ڈیٹیل ہے. وہ لانگ ٹرم ہے, یہ آپریشنل اور ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے آپریشن جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں, اس میں مائکرو مینجمنٹ آتی ہے. اسکول مینجمنٹ ہم کریں تو ایک ہیڈ جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر کی ٹیچنگ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اسٹاف کے اندر اپنا ورک ڈسٹریبیوٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے, سبجیکٹ وائز پیریڈ یا سبجیکٹ ڈیوائڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے, ٹائم ٹیبل وہ بناتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے. تو یہ مائکرو مینجمنٹ میں آتے ہیں. ڈیٹیل ہوتی ہے, یہ آپریشنل اور ڈے ٹو ڈے ہے. لیول اس کا پرنسپلز, ڈپارٹمنٹل ہیڈ, ٹیچر یعنی یہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے, پرنسپل ہے تو ہیڈ ہے, تو ان کے اوپر اس لیول پہ یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. اور فوکس اس کا تھا پالیسی بنانا. اس کا ہے کہ کلاس روم پہ ٹیچر کی پرفارمنس پہ, بچے کے بیہیویئر کو بہتر کرنے پہ. امپیکٹ اس کا کلاس روم اور اسکول بچوں کے ڈیلی فنکشن پہ ہوتا ہے. بہرحال کسی بھی آرگنائزیشن کی افیکٹو جو ہے فنکشننگ کے لیے ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ لنک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, مائکرو اینڈ مائکرو کے. یہ کتاب میں نہیں ہوگا, نوٹس آپ کو دیے جائیں گے, اس میں یہ ٹاپک ہوگا. اب دیکھیں ہم نے دو ڈیفینیشن پڑھی ہیں, مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. تو دونوں کی ڈیفینیشن میں ایک ورڈ یوز ہے آرگنائزیشن. اس کو ویسے میں تھوڑا سا بتایا تو ہے پہلے, آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم نے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی ہے تو اس میں بھی تھا آرگنائزیشنل گول. واٹ از مین بائی آرگنائزیشن؟ آرگنائزیشن کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو, گروپ آف پیپل. کیا کرتے ہیں؟ ورکنگ ٹوگیدر, مل کے کام کرتے ہیں. کس طرح سے؟ کسی فارمل سیٹنگ میں, کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ میں. پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو اچیو گروپ گولز, گروپ گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہیں, فارمل آرگنائزیشن, اب جیسے یہ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ہے فارمل آرگنائزیشن. تو فارمل آرگنائزیشنل, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن کی کہ گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر ان اے کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ. کسی باقاعدہ ادارے کے اندر باقاعدہ ایک ان کا منظم ہائرارکی ہے کہ کس نے کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. جیسے اسکول میں ہیڈ ہے, کلرک ہے, کلاس 4 ہے, سیکورٹی گارڈ ہے, پی این ہے, ٹھیک ہے, لائبریرین ہے, کلرک ہے, لیب اٹینڈنٹ ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. تو گروپ آف پیپل یہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ, ایک اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر. کیوں؟ ٹو اچیو گروپ گولز, ٹھیک ہے, اپنے مشترکہ مقاصد کی حصول کے لیے. اب آرگنائزیشن دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فارمل اور ایک ہوتی ہے انفارمل. میں آپ کو پہلے دن بتایا تھا ویری فرسٹ لیکچر میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ فارمل اور انفارمل آرگنائزیشن میں ڈفرینس ہو, فارمل اور انفارمل ورڈ میں ڈفرینس کئی مرتبہ آئے گا. فارمل, اب دیکھیں گاؤں میں 8 بچوں نے مل کے, 8 لڑکوں نے مل کے کوئی ایک ایسوسیشن بنا لی, ایک این جی او بنا لی, ٹھیک ہے, تو ایک تحریک چلا دی. اب یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہوگی, وہ اپنے گاؤں کی بہبود کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے, ویل بینگ کے لیے کوئی کام کریں. یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. بٹ ایک اسکول ہے, وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. اب جو ان میں سے کون سی فارمل ہو سکتی ہے, کون سی انفارمل ہوگی؟ جی شاباش.
سر جو گاؤں والی ہے وہ انفارمل ہے اور جو اسکول ہے وہ فارمل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اسکول کے اندر باقاعدہ رولز ریگولیشن اور اس کا اسٹرکچر ہے، اس کے پراپر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ وہ چل رہا ہوتا ہے. جو انفارمل ہے یہ لوگوں کے انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں آپس کے. لوگ مل کے کیا کرتے ہیں، ایسوسیشن بنا لیتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے، کوئی کلبز بنا لیتے ہیں، گروپس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو انفارمل آرگنائزیشن کہتے ہیں. ہمارا کنسرن یہاں پہ اس چیپٹر میں فارمل آرگنائزیشن کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سگنیفیکینس آف آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کی بینیفٹس کیا ہوتی ہیں؟ اسکول ایک آرگنائزیشن ہے، ہم اسکول سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ایک ریلیونٹ ایگزامپل سمجھیں گے. بینیفٹس ان اسپیشلائزیشن. ہر بندے کو اس کے کام کا پتہ ہوتا ہے کہ کلرک کا یہ، ہیڈ کا یہ، ٹیچر کا یہ، پرائمری ٹیچر کا یہ، مڈل ٹیچر کا یہ، ہائی اسکول ٹیچر کا یہ. رول کلیئرٹی. ہر ایک کو اپنے رسپانسبلٹیز کلیئر ہوتی ہیں. اس طرح یوٹیلائزیشن آف ریسورسز آپٹیمم ہوتی ہے، یعنی دستیاب وسائل بہترین طرح سے یوٹیلائز ہوتے ہیں تاکہ رزلٹ بہتر آئیں. کوآرڈینیشن ہوتی ہے اس سے، اور ایڈمنسٹریشن افیکٹو ہوتی ہے. مل کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن بھی افیکٹو ہوتی ہے. اڈاپٹیو ٹو چینج. اس سے چینج ہے، سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو چینج بھی لاتے ہیں، سسٹم کو بہتر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے تمام لوگوں کے ایکسپینشن اور گروتھ بھی، پے میں، سیلری میں، پروموشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مینجمنٹ کے 3 رولز ہیں. ابھی ہم نے 3 سکلز پڑھی تھیں، بٹ ابھی جو ہے وہ 3 رولز ہم پڑھنے جا رہے ہیں. رول کسی سیٹ آف بیہیویئر کو کہتے ہیں. ایک آرگنائز سیٹ آف، ایک ڈٹرمنٹ سیٹ آف بیہیویئر ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ وہ رول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ٹیچر کا رول کیا ہے؟ اب ٹیچر کا رول آرگنائز سیٹ آف بیہیویئر دیٹ بلانگس ٹو آئیڈینٹیفائڈ جاب. یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیچرز نے اپنی ساری کی ساری ایفرٹس کو آرگنائز کر کے، اپنی ساری پلاننگ اور چیزوں ریسورسز کو آرگنائز کر کے بچے کے بیہیویئر کو یا بچے کی اکیڈیمک اچیومنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی ان پٹس دینی. یہ ٹیچر کا رول ہوگا. آرگنائز سیٹ آف بیہیویئر یعنی اس کی ایکشن، بیہیویئر ایکشن سمجھیں تو آرگنائز سیٹ آف ایکشن کسی فرد کی، کسی انڈیویجول کی، وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو اس نے پرفارم کرنی اس کو ایک منظم انداز میں لے کے چلنا تاکہ وہ جو اس کی ریسپانسبلٹی ہے ان کو فلفل کر سکے. یہ رول کہلاتا ہے. تو ہنری منٹسبرگ نے 3 رول دیے. اپنی ایک کتاب ہے اس کی، منٹسبرگ آن مینجمنٹ ان سائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشن. یہ اس کی کتاب کا نام ہے، منٹسبرگ آن مینجمنٹ ان سائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشن. ہنری منٹسبرگ. ہنری منٹسبرگ نے اس کتاب میں جو اس نے 1990 کے اندر لکھی یہ بک، اس میں 3 طرح کے رول دیے: انٹرپرسنل رول، انفارمیشنل رول اینڈ ڈیسیجنل رول. ٹھیک ہے. انٹرپرسنل رول، انفارمیشنل رول اینڈ ڈیسیجنل رول. اب فردر اس کو 10 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا 10 رولز کے اندر. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. اب سب سے دیکھیں پہلے انٹرپرسنل رول ہے. اب انٹر اور پرسنل، اس میں 2 چیزیں ہیں. انٹر کا مطلب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے، چیزوں کے درمیان. انٹر کا مطلب 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہیں یا کوئی بھی ہے تو ان کے درمیان کوئی چیز ہو رہی ہے. پرسنل کا مطلب یہاں پہ ہیومنز آ جائیں گے، انڈیویجولز آ جائیں گے، افراد آ جائیں گے. تو انٹر پرسنل سے مراد یہ ہوگا کہ کسی مینیجر کا وہ رول جس میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہیڈ ماسٹر ہے، یہ اس کے سٹاف ممبر ہیں، یہ ہیڈ مسٹریس ہے اور یہ جو ہے وہ ہائر آفیسر اس کو وزٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہیڈ مسٹریس ہے اور یہ جو ہے وہ بچوں کے والدین جو ہے وہ اسکول میں آئے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انٹریکشن اس کا ہوتا ہے اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر کے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں اس کا رول کون سا ہے؟ انٹر پرسنل میں انٹریکشن ود دا پیپل ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اب اس کو اس نے فردر منٹسبرگ نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا: فگر ہیڈ، لیائزون اینڈ لیڈر. فگر ہیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر میں نا ایک جو بڑا ہوتا ہے والد یا والدہ، اگر والد حیات ہو تو وہ خود سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اکثر پھر کیا کرتے ہیں، کوئی نیا کام کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ والد کی اجازت کے بغیر وہ کام ہو جاتا ہے جی. یا گھر میں جو بھی بڑا ہے، گھر میں جو بھی بڑا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کام ہو جاتا ہے؟ یقیناً نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے تو ہرڈلز ہوں گی، بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک ادارے کے اندر بھی اسی طرح ایک اس کا ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا سربراہ موجود ہوتا ہے.
تو وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے اس کو باقاعدہ وہ پوزیشن وہ ڈسٹنکشن وہ سیٹ وہ ڈیزیگنیشن جو دیا گیا ہے مل چکا ہے وہ اس کے فگر ہیڈ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہیڈ ماسٹر ہے نا تو یہ بندہ جو مرضی کہتا رہے کرتا رہے ٹھیک ہے یہ اس کے اختیارات نہیں لے سکے گا. یہ ایک ٹیچر ہے چاہے سینئر موسٹ ٹیچر ہے بٹ ہیڈ یہ ہے ٹھیک ہے. تو فگر ہیڈ کہتے ہیں فارمل ریپرزینٹیٹیو آف آرگنائزیشن ادارے کا جو باقاعدہ سربراہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ سمبولک لیڈرشپ اس کو کہا جاتا ہے کہ سمبل ہوتا ہے ایک سربراہی کا. دوسرا ہے لیائزون. لیائزون کہتے ہیں ریلیشن شپ کو تعلقات کو ٹھیک ہے. تو اب ایک تو وہ انٹرپرسنل میں پہلا وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی ہے انڈرسٹوڈ ہے. اس نے لنک بھی بنانے ہیں ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنے ہیں اور ان کو مینٹین بھی کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر بھی آرگنائزیشن کے بعد. اب یہ آرگنائزیشن کے اندر اچھے ریلیشن بنا رہے ہیں اپنے اسٹاف ممبر کے ساتھ. یہ ہیڈ مسٹریس جو ہے وہ کسی اسکول کی ہے تو یہ جو ہے وہ اپنے اسکول کی جو آپ کہہ لیں کہ اچیومنٹس ہیں یہ ہائر آفیسرس کو بتا رہی ہیں. تو لیائزون کہتے ہیں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا ٹھیک ہے. اچھے ریلیشن شپ رکھنا. والدین کے ساتھ بھی یہ ریلیشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے. بچوں کے والدین کے ساتھ علاقے کے وڈیروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتے ہیں. ہائر اتھارٹیز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اور ان سائڈ میں اپنے سارے ٹیچر ہیں کلاس فور ہیں پی این ایل لائبریری لیب اٹینڈنٹ کلرک سیکورٹی گارڈ جو بھی ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد ہے لیڈر. اب ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو کیا کرتا ہے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے. ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ہر ٹیم جو اپنی ٹیم کو ہم کریں گے ہم مل کے کریں گے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. جیسے ہم سب نے پہلے مل کے اسکول کی تعداد کو 500 سے 650 کر دیا اب انشاءاللہ تعالی ہم 650 سے 900 پہ لے کے جائیں گے. یہ ہوتا ہے لیڈر. ون ہو گائیڈ تو دوسروں کو اچھا اب یہ جو ہم نے ٹارگیٹ لیا ہے بھائی جیسے پہلے ہم نے مل کے اب بھی ہم ایسے کریں گے. یہ اب وہ گائیڈ کرے گا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ پہلے سے زیادہ کر لیں گے. تو پہلے وہ گائیڈ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے انرجائز کرتا ہے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادرس یا اپنی ٹیم کو. تو یہ تین رول ہیں فگر اینڈ لیائزون اینڈ لیڈر. اب دوسرا ہے ڈیسیجنل رول. اب اس میں اس نے ڈیسیجن میکنگ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. فارمل اتھارٹی امپاور مینیجر ٹو میک ڈیسیجن. تو اس میں اس کا رول ڈیسیجن میکنگ کا ہوتا ہے. اب سب سے پہلے ریسورس ایلوکیٹر. اب اسکول کے اندر جو بھی ریسورسز ہیں بکس ہیں مارکر ہے کلاس روم ہے فنڈ ہے ٹھیک ہے وائٹ بورڈ ہے کمپیوٹرز ہیں جو اس کھیلوں کا سامان ہے یہ ریسورسز ہوتے ہیں اسکول کے. تو ان کو اس نے کتنا افیکٹولی اسکول کے اندر ایلوکیٹ کرنا ہے آگے دینا ہے ذمہ داریوں کی شکل میں. کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی ریسورس چیزیں دے کر کسی کو کوئی اس کو کہتے ہیں ریسورس ایلوک. اب یہ بھی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے نا کہ کس کو اسپورٹس انچارج بنایا جائے کس کو لائبریری انچارج. اسکولوں ہر اسکول میں تو نہیں ہوتے نا یہ چیزیں. تو ریسورس ایلوکیٹر. اب دوسرا ہے نیگوشیٹر. ڈسکشن اینڈ اینڈ ایٹ ایگریمنٹ. نیگوشیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ٹیچرز کے درمیان کوئی ڈسٹربنس ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کا فائنل کنکلوژن نکالنا. نیگوشیشن گفت و شنید کو بھی ہم کہتے ہیں ثالثی کو بھی ہم کہتے ہیں. تو ڈسکشن اینڈز ایٹ ایگریمنٹ کوئی فائنل کسی ان کے معاملات کو یوں سمجھیں ختم کرنا. اچھا تھرڈ نمبر پہ ڈسٹربنس ہینڈلر. ادارے کے اندر ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیچر نے بچے کو مارا اس کی کوئی بلیڈنگ ہو گئی یا کوئی بھی اس کو مسئلہ آ گیا تو اب اس نے گھر جا کے بتایا تو اس کے والدین علاقے والے اکٹھے ہو کے پہنچ گئے اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے تو اس ٹیچر کو نہیں چھوڑنا. اب اس سچویشن کو کس نے ہینڈل کرنا ہے صاحب ہیڈ نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں ڈسٹربنس ہینڈلر. ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کرائسس آ جاتے ہیں خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں کوئی دہشت گرد اٹیک کر لیتے ہیں کوئی ڈاکو اسکول میں گھس آتے ہیں. تو ڈسٹربنس ہینڈلر کا کام کیا ہوتا ہے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس اور کرائسس کو مینیج کرنا. فورتھ نمبر پہ انٹرپرینیور. یہ ویسے ٹرم ہوتی ہے بزنس جو مینیجر ہوتا ہے نا ان کے لیے بزنس مین کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. انٹرپرینیور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ پہلی جو امیج ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے ریسورس ایلوکیشن کے آپ نے جو ہے وہ ورک ڈسٹریبیوٹ کیا. دوسری نیگوشیشن کو ان کے درمیان جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں تو ڈسٹربنس کو ہینڈل کرنا. اور یہاں پہ جو اس کا میجر رول ہوتا ہے انٹرپرینیور کا وہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو باہر کے چلتے سسٹم کے اکارڈنگ
باہر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں نا ان کے اکارڈنگ اپنے ادارے کو چینج کرنا تاکہ آپ کا ادارہ بھی کمپیٹ کر سکے ان اچھے اداروں کے ساتھ جو نئے نئے ٹرینڈز کو فالو کریں. انیشیٹ چینجز ان آرگنائزیشن. اب یہاں کی کیا کرتا ہے وہ اپنے ادارے کے اندر تبدیلیاں نئے نئے میتھڈولوجی نئی انیشیٹو لیتا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو اس کو انٹرپرینور کہتے ہیں. تھرڈ اینڈ لاسٹ رول ہے انفارمیشنل رول. اس میں اس نے انفارمیشن باہر سے لینی ہے, اپنے ٹیچرز کو دینی ہے, اور اپنے ٹیچرز کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو پھر مانیٹر بھی کرنا ہے کہ کیسے جو باہر سے آنے والی انفارمیشن ہے وہ جو ہے وہ ٹیچر اس پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو انفارمیشنل رول, ٹھیک ہے, اس نے اپنی ٹیم کو آبزرو کرنا ہے اور باہر کے لوگوں کو اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتانا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یعنی اسپوکس پرسن ہوتا ہے وہ بتانا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے جو بھی باہر سے انفارمیشن اوپر سے ہدایات آتی ہیں. تو اب اس میں انوالو کلیکشن اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن, باہر سے آنے والی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا, اس کو ڈسیمینیٹ کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ ڈسیمینیٹ ادارے کے اندر بھی کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ انیشیٹو لینا ہے, ایسے ایسے ہم کریں, یہ ڈسیمینیشن کہلائے گی. اور اسی کو اگر ہم جو ہے نا وہ ادارے کے باہر کی ڈسیمینیشن کہیں تو یہ اسپوکس پرسن کا رول بن جائے گا, یہ باہر کے لوگوں کو اپنے ادارے کے بارے میں بتائے گا, ہیڈ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں مانیٹر آبزرونگ دا پرفارمنس آف ادر, جو باہر سے انسٹرکشن آتی ہے اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو آبزرو کرنا, یہ پہلا رول ہوتا ہے. ڈسیمینیٹر, باہر سے آنے والی انفارمیشن کو اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ شیئر کرنا, ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ نئی پالیسی آ گئی ہے. اسپوکس پرسن, اپنے ادارے کی اچیومنٹ کو ایکسٹرنل پارٹیز کے ساتھ شیئر کرنا, ٹھیک ہے, یہ اسپوکس پرسن ہے. تو بھائی کتنے رول ہو گئے ٹوٹل, ہم نے پڑھے ہیں 3 مین رول, 3 سکلز پڑھی ہیں. کون کون سے رول ہیں جی, ٹھیک ہے, انٹرپرسنل, انفارمیشنل اینڈ ڈیسیژنل, ٹھیک ہے. انٹرپرسنل میں کون کون سے ہیں, فگر ہیڈ, لیڈر اینڈ لیزون. انفارمیشنل میں مانیٹر, ڈسیمینیٹر اینڈ اسپوک پرسن. ڈیسیژنل میں انٹرپرینور, ڈسٹربنس ہینڈلر, ریسورس ایلوکیٹر اینڈ نیگوشیٹر. تو یہ 10 ڈفرنٹ سب رولز ہو گئے. میجر کتنے ہیں, 3 رولز ہیں اگر پیپر میں سوال آ جائے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہے جی یہ ایلیمنٹس ہو گئے, اس کے بعد سوری یہ اسکلز ہو گئے, اس کے بعد ایلیمنٹس آف مینجمنٹ, ٹھیک ہے. مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ وے میں بتائے ہیں. 4 ایلیمنٹس بتائے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, ایکچویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. 5 ایلیمنٹس ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, کوآرڈینیٹنگ, کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. 6 ایلیمنٹس بھی ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, اس کے بعد انٹیگریٹنگ اینڈ رپورٹنگ. 7 ایلیمنٹس بھی ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. اب ہم 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں کہ کس نے ان کو جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کیا. سب سے پہلے 4 یہ 5 پہ آ گئے, اور کہاں ہیں, چلیں یہ آگے آ رہے ہیں, میں سمجھا شاید مس ہے کوئی سلائڈ. اچھا یہ یاد رکھنے آپ نے ان کے ایبریویشن یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, ٹیسٹ میں بھی پوچھے جائیں گے, ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو میں بھی لازمی پوچھے جاتے ہیں. ایلیمنٹس آف مینجمنٹ, کوئک, سب سے پہلے ہم 5 کی چلیں بات کر رہے ہیں. 5 ایلیمنٹس آف مینجمنٹ, POCCC, ٹھیک ہے. اب یہ ہنری فیول نے, ان کو ہم کل پڑھیں گے, 1900, یہ ہنری فیول ہے, ان کی کتاب ہے جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. ہنری فیول کی کتاب ہے جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. اس کے اندر اس نے ان 5 فنکشنز کو, مینجمنٹ کے فنکشنز کو ڈسکرائب کیا, ٹھیک ہے. POCCC, جنرل انڈسٹریل مینجمنٹ, ہنری فیول, 1916. کوئک, پلاننگ, آرگنائزنگ, کمانڈنگ, کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. ان کی ڈیفینیشن اکٹھی ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ مکس ہو رہے ہیں سارے. اس کے بعد یہ 7 بڑے کی ایلیمنٹس ہیں, بلکہ ہم 4 پہ جاتے ہیں, ترتیب میں پڑھتے ہیں, پھر نوٹس بھی میں ترتیب میں بھیج دوں گا آپ کو. اب یہ دیکھیں 4 ایلیمنٹس تھے. کوئک, POAC, جارج اینڈ جیری. جارج اینڈ جیری نے 4 ایلیمنٹس آف مینجمنٹ بتائے. پلاننگ, آرگنائزنگ, ایکچویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ, آرگنائزنگ, ایکچویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ, ٹھیک ہے. اچھا 5 ہم نے دیکھ لیے, یہ 5 ہم نے جو ہے یہاں سے دیکھ لی ہیں, یہ والے. اچھا اس کے بعد ہے 6 ایلیمنٹس, یہ ایک اور 5 بھی ہے. کونٹز اینڈ ڈولر نے پوسٹ ڈک, POSDC, یہ 5 ایلیمنٹس دیے.
ان کی کتاب ہے اکاؤنٹس اینڈ ڈونل پرنسپل آف مینجمنٹ اینڈ انالیسس آف مینیجریل فنکشن. ٹھیک ہے, پرنسپل آف مینجمنٹ اینڈ انالیسس آف مینیجریل فنکشن. یہ 5 جو ہے پوسٹ ڈک کونز اینڈ ڈونل نے 1964 میں دیے. یہ ڈونل ہیں, یہ کونز ہیں. پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس کے بعد ہے 6 ایلیمنٹس. 6 ایلیمنٹس جو ہے وہ پوسٹ ڈیل. ٹھیک ہے, یہ ڈیل نے دی, ایڈگر ڈیل نے 1965 میں. 6 ایلیمنٹ ہے: پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. پوسٹ ڈیل: پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. لاسٹ اینڈ the most important, 7 elements are functions of management. The most common acronym, the most famous acronym یہ دیا جی لوتھر گلک اینڈ لنڈل اروک. یہ گلک اینڈ اروک نے اپنی کتاب پیپرز آن دا سائنس آف ایڈمنسٹریشن, پیپر آن دا سائنس آف ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ 7 ایلیمنٹس دیے کہ ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کے 7 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. ان کو آپ رٹا لگا لیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو 1 بائی 1 ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ان کا نام کس نے دیے, کس سال میں دیے, اور سیکوینس کے ساتھ آپ ان کو یاد کریں گے. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ کل میں نے ٹریننگ میں جانا ہے, میری 1 دن کی ٹریننگ رہتی ہے, 2 دن کی ہماری ٹریننگ تھی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن پہ. تو اس کے لیے میں نے جانا ہے. میرا ٹائم ہے 8 بجے. تو میں نے ابھی سے پلان کر کے میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے, اور میں نے اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کے کل جانی ہے, اور بریک میں مجھے کہاں کہاں پہ جانا ہے, اپنے آفس بھی جانا ہے. تو وہاں جو میری اسائنمنٹ پینڈنگ پڑی ہیں تو وہ فائل میں نے ریڈی کر کے رکھی. اب یہ کرنا تو میں نے کل ہے, تو آج میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں پلاننگ. وٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو. یہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے جو فیوچر نیڈ کے لیے آپ پہلے سے کر لیتے ہیں, اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے. وٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ٹو ڈیٹرمن پلان آف ایکشن فار فیوچر نیڈس. میں نے سوچا کہ بھئی یہ کام ہے میرے کل کے, تو یہ ذہنی ایکٹیویٹی ایک میری تھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے وہ ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کل کے لیے. تیسری ڈیفینیشن ہے سیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ ڈیٹرمننگ دا ایکشنز نیڈیڈ ٹو اچیو دیم. آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا اور ایکشنز کو ڈیٹرمن کرنا, یہ میرے کام ہے, اور یہ میرے ایکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو ڈیٹرمن کرنا. اب ڈیٹرمن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعین کرنا کہ کون کون سے مجھے کرنے ہیں, کر نہیں رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پلاننگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آرگنائزنگ. اب آرگنائزنگ کیا ہے؟ آپ کے پاس فنڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ٹیچر موجود ہوتے ہیں. اب جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے نا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریسورسز کو, رسپانسبلٹیز کو اور ڈیوٹیز کو, ٹھیک ہے, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ٹیچرز کے اندر سبجیکٹ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, پیریڈ ڈیوائڈ, کلاس کے انچارج وہ ڈفرینٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل کے لیے کسی کو رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ بھئی آپ ٹائم ٹیبل انچارج ہو, آپ نے ایک تو پرماننٹ بھی بنانا ہے, اور جو چینج ہونے والا ہے وہ بھی آپ بنائیں گے جب بھی کوئی ٹیچر مسنگ ہوگا. تو اب یہ آرگنائزنگ یعنی رسپانسبلٹی اسائن کر رہا ہے. اب اس کے پاس کوئی فنڈ ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے دے رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح بجٹ, جو یہ آپ کے پاس پیمنٹ ہے, آپ نے پیپر کے لیے اس کو ایسے یوز کرنا ہے, اسپورٹس آئٹم کے لیے یہ چیزیں لینی ہیں. تو آرگنائزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 مطلب ہیں اس کے. الاٹمنٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز, ٹیچر کو اپنی ٹیم کو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز اسائن کرنا, الاٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا اویلیبل ریسورسز, تاکہ آپ کا پلان آف ایکشن سکسیزفل رہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ہیومن اور مٹیریل ریسورسز, ان دونوں کے درمیان لنک بنایا جا رہا ہے. آرگنائزنگ انٹیلز ارینجنگ ریسورسز, ٹاسک اینڈ پیپل ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز. کیسے چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں ملا کے گروپ گول جو ہے وہ اچیو کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے اسٹافنگ. اسٹافنگ کا مطلب ہے ٹیچرز کو ہائر کرنا اور ان کو ٹرین کرنا. ٹھیک ہے, یعنی پرسنل جو ہم ہائر کرتے ہیں کسی پوزیشن, کسی ڈیزگنیشن کے لیے, اور ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرین بھی کرتے ہیں. اس کو اسٹافنگ کہتے ہیں. may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in the various positions in the organization. Acquiring, developing and managing personnel to fill organizational roles. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی بات کہ اساتذہ کو, اسکول کی ہم بات, اساتذہ, کلاس اور کلرک, ان کو ہائر کرنا اور ان کو ٹرین کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ڈائریکٹنگ. ڈائریکٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسٹافنگ کی پکچر ہے. ڈائریکٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کو ڈائریکٹ کرنا کہ بھئی یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے.
ٹھیک ہے. انسٹرکشن، گائیڈنس، کاؤنسلنگ، موٹیویشن دینا. کیوں؟ تاکہ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو جائیں. انسٹرکشن، process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. Guiding and supervising the employees to execute plan effectively. تو آپ جو ہے وہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، سپروائز بھی کرتے ہیں. اس کو ڈائریکشن کہا جاتا ہے. کوآرڈینیشن. اب دیکھیں کوآرڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں مختلف یونٹس، مختلف اس کے پارٹس ہیں. جب آپ مختلف پارٹس کو انٹر ریلیٹ کرتے ہیں یا ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں، ان کے درمیان ان کو ہارمونائز یا سنکرونائز کرتے ہیں، یعنی آپ کے ادارے کے اندر جیسے پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی حصہ ہوتا ہے، تو وہاں پی ایس ٹی، پرائمری ٹیچر، ایلیمنٹری ٹیچر اور ہائی اسکول ٹیچر ہوتے ہیں. تو آپ ان سب کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ سب مل کے جوائنٹ ایفرٹ سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ادارے کی بہتری کے لیے کام. اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن. Interrelating various parts of work, primary, middle, high حصے کو bringing into appropriate relationship the people and the things, primary, middle اور high کے teachers کو اور ان کے resources کو آپس میں کیا کرنا ہے، interrelate کہ تم بھائی مل جل کے کرو. ٹھیک ہے. پرائمری میں 5 ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیکنڈری میں ایک ٹیچر جو ہے وہ ایم ٹی ایل پہ چلی گئی ہے یا میل ٹیچر ہے تو وہ اسٹڈی لیو پہ چلا گیا، جو بھی ایشو، تو اس کی جگہ پہ پرائمری والا آ کے کام کرے گا. یہ کوآرڈینیشن ہے. It involves harmonizing and synchronizing the efforts of individual department or function within organization to achieve unity of function. کہ مل کے سب کام کریں. It ensures that different parts of organization work together towards common goal without duplicating efforts or conflicting with one another. ہائی سے والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. مڈل والے یہ نہیں کہیں گے، تو سارے مل کے کام کر رہے ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ہے جی رپورٹنگ. اب دیکھیں ایک ادارے کا سربراہ ہے نا جی، تو یہ کوآرڈینیشن کی امیجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مل کے کام کرتے ہیں. اس کے بعد رپورٹنگ. رپورٹنگ سے مراد، اب جیسے میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں، ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ اسکول وزٹ کیا، اسکول میں کوئی پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوئے، ٹیچر ایبسینٹ ہے، اسکول میں کوئی فنڈ جو ہے وہ اس کی امپراپر یوٹیلائزیشن، جو بھی مسائل ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا لینا ہے، وہاں سے انفارمیشن لینی ہے اور پھر ادارے کے جو اعلیٰ آفیسر ہیں وہاں ان تک اس کی رپورٹ کرنی ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. تو رپورٹنگ میں انفارمیشن یا ڈیٹا کی گیدرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کی آگے پروویژن ہوتی ہے انفارمیشن کی. ٹھیک ہے، اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں. organized method of providing each member with all the data about performance of organization, providing information to stakeholder within and outside the organization. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ادارے کے اندر یا ادارے کے باہر جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں آپ کے جو ہے وہ ادارے کے وہ آ سکتے ہیں، جو ہائر آفیسرز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، وہ آ جاتی ہیں. پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، پیرنٹس بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے کوئی رپورٹنگ کرنی ہے، بچوں کی پروگریس کے بارے میں ان کو بتانا ہے، تو ان کو بھی جو آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں رپورٹنگ کہلاتا ہے. بجٹنگ. اسٹیمیشن آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. آپ کو ٹوٹل فنڈ اتنا ملے گا، نیڈ یہ ہے، اتنا فنڈ ملا ہے، اتنا آپ کا ایکسپینڈیچر ہے. تو انکم اور ایکسپینڈیچر کا جو اسٹیمیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بجٹنگ. کتنا ہمارا انکم ہے، کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، تو اس کو بجٹنگ کہا جاتا ہے. کنٹرولنگ. ٹھیک ہے. کنٹرولنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ادارے میں کرنے والے جو جتنے بھی کام کرنے والے ملازمین، امپلائیز ہیں، ان کی ایررز کو، ان کی جو آؤٹ آف دا وے، جو نارم سے ہٹ کے، رول سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو چیک کرنا ہے اور ان کو کریکٹ کرنا ہے. یہ کنٹرولنگ کہلاتی ہے، یعنی ڈیویشن کو، اسٹینڈرڈ سے ڈیویشن کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. ایکچویٹنگ. ایکچویٹنگ کو نیا نام اس کا لیڈنگ بھی ہے. تو ایکچویٹنگ کہتے ہیں کسی کام کو، ایکچویٹنگ از آلسو نون ایز لیڈنگ، موٹیویٹنگ اینڈ گائیڈنگ امپلائی. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اس میں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. کمانڈنگ یا ڈائریکٹنگ. یہ کمانڈ یا ڈائریکٹنگ، یہ ہم کمانڈنگ آلریڈی بھی ڈائریکٹنگ پڑھ چکے ہیں. ڈائریکشن کا کیا مطلب ہے کہ اس سمت میں چلو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ کمانڈنگ یا ڈائریکشن ہوتی ہے. Guiding and supervising employees to execute plan effectively. It involves giving clear instruction, guidance and order to employees to accomplish task and achieve organizational goal. یعنی دوسروں کو clear instruction دینا کہ بھائی یہ کام ہے آپ کا، اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آگے اس کی تھیوریز سے سٹارٹ کریں گے. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.